بندرگاہ پر مشہور تاجر ابن ماجد کا سامان اتارا جا رہا تھا۔ اس کے ملازم ادھر ادھر مختلف کاموں میں مصروف تھے اور وہ خود ایک طرف کھڑا کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے ایک ملازم سے بلند آواز میں کہا جو ذرا دور کھڑا تھا، عبداللہ اس بوری کو دوسری بوری کے اوپر رکھ دو۔ عبداللہ نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، پھر وہ دیگر ملازمین کو مختلف ہدایات دینے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کا سامان اتار لیا گیا۔ اسی وقت بندرگاہ پر ایک اور جہاز آ کر لنگر انداز ہوا۔ اس میں سے دیگر مسافروں کے ساتھ ایک اور مشہور تاجر سعد بن عبد الواحد اترے۔ اس نے ابن ماجد کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر تاثرات سے ناگواری کا اظہار کیا، پھر اس نے منہ پھیر لیا اور اپنے ملازمین کو اپنا سامان اتارنے سے متعلق مختلف ہدایات دینے لگا۔ ابن ماجد اس کے پاس آ گیا اور نہایت نرم لہجے میں بولا، یا اخی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ سعد نے روکھے لہجے میں جواب دیا، بڑی خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر، یقیناً تم بھی کھجوریں لے کر آئے ہوں گے۔ ابن ماجد کے لہجے کی شائستگی برقرار تھی۔ اس نے سر ہلایا، انشاءاللہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ ابن ماجد بولا، اس نے پھر سے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں بھی کھجوریں لایا ہوں، یہاں کھجوروں کی بہت مانگ ہے اور تاجر بھی اسی طرف آئیں گے۔ ابن ماجد نے چاہا کہ اس سے بات بڑھائے، لیکن وہ خشک لہجے میں بولا، ہاں مقابلہ سخت ہوگا۔ ارے مقابلے کی کیا بات ہے؟ ابن ماجد مسکرایا، بس اللہ نے جس کے نصیب میں جتنی روزی لکھی ہے وہ اسے ملے گی، میں ذرا کام کرنا چاہتا ہوں۔ سعد نے اس سے جان چھڑاتے ہوئے کہا، بہتر ہے یا اخی، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتا دینا۔ ابن ماجد بولا، ضرور، کہہ کر وہ ایک طرف چلا گیا اور ابن ماجد اپنے ملازمین کی طرف آ گیا۔ اس کے ملازم خاص وقاص نے کہا، مالک یہ سعد تو بہت مغرور ہے۔ ابن ماجد مسکرا کر بولا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ نے درست فرمایا یا مالک، لیکن شاید اسے اس بات پر غرور ہے کہ وہ بڑا تاجر ہے، جبکہ بلا شبہ آپ اس سے بڑے تاجر ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، وقاص بولا۔ ابن ماجد نے کہا، دیکھو وقاص، یہ سب تو اللہ کی ہوتی ہے، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک مالک، وقاص نے سر ہلایا۔ چلو آؤ اب کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان لگا دو۔ ابن ماجد نے کہا، جی بہتر مالک، کہہ کر وقاص ایک طرف چلا گیا۔ ذرا دیر بعد ایک طرف دسترخوان بچھا دیے گئے اور ان پر کھانا لگا دیا گیا۔ ابن ماجد اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کچھ دیر بعد سعد وہاں سے گزرا تو ابن ماجد نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ سعد بولا، شکریہ، ویسے میں ملازمین کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ ابن ماجد نے مسکرا کر کہا، یہ تمہاری سوچ ہے، میری سوچ الگ ہے۔ سعد چلا گیا۔ ان دونوں نے اس شہر میں اپنا مال فروخت کیا۔ اس دوران اکثر ان کا آمنا سامنا ہوتا تھا۔ ایسے میں سعد کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ابن ماجد سے کم بات کر کے جان چھڑا لے۔ یوں 3 ماہ میں ابن ماجد نے اپنا سارا مال فروخت کر دیا اور واپسی اپنے شہر چلا گیا، جبکہ سعد کا مال ابھی فروخت نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ وہیں رکا رہا۔ اپنے شہر آ کر ابن ماجد اپنے مختلف کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اب اسے 10 روز بعد کھجوریں لے کر ایک اور شہر جانا تھا اور پھر 10 روز بعد وہ مال لے کر اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے اپنا مال 1 ماہ میں فروخت کر دیا اور واپسی اپنے شہر آ گیا۔ اب اس کا ارادہ کچھ عرصہ آرام کرنے کا تھا۔ یوں وہ آرام کے دن گزارنے لگا۔ ایک روز اس کے ملازم خاص وقاص نے آ کر اسے بتایا، مالک، ابھی مجھے سعد کا ملازم عبد المالک ملا تھا، اس نے بتایا ہے کہ سعد کی طبیعت کافی خراب ہے۔ اوہ، یہ تو افسوسناک بات ہے، ابن ماجد نے کہا۔ اس کا ملازم بتا رہا تھا کہ سعد نے کافی علاج کروایا لیکن افاقہ نہیں ہوا ہے۔ وقاص نے مزید بتایا کہ یہ تشویش
ناک بات ہے وقاص، ہم ابھی اسے دیکھنے چلتے ہیں۔ ابن ماجد بولا، جیسا آپ کا حکم مالک۔ وقاص نے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں اپنے اونٹ پر روانہ ہو گئے۔ سعد کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے اپنا اونٹ روک لیا اور اس سے اتر آئے۔ ابن ماجد نے بڑھ کر سعد کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے ملازم زاہد نے دروازہ کھولا۔ ابن ماجد نے اسے سلام کیا، جس کا اس نے جواب دیا۔ ابن ماجد سے کہا، ہم سعد سے ملنے آئے ہیں، میں مالک کو بتاتا ہوں، اس نے کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ ذرا دیر بعد اس نے آ کر کہا، آپ لوگ اس طرف سے آ جائیں، میں مہمان خانہ کا دروازہ کھول رہا ہوں۔ بہتر ہے، ابن ماجد نے کہا۔ زاہد نے مہمان خانے کا دروازہ کھول دیا اور وہ دونوں آ کر بیٹھ گئے۔ زاہد نے انہیں سندل کا شربت پیش کیا اور ابن ماجد سے بولا، آپ لوگ تشریف رکھیے، مالک ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ بہتر ہے، ابن ماجد نے کہا۔ زاہد وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سعد وہاں آ گیا۔ ابن ماجد اسے سلام کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس سے مصافحہ کیا۔ اس دوران وقاص بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تینوں بیٹھ گئے۔ یا اخی، تمہاری طبیعت کا سنا بڑا افسوس ہوا۔ میں ابھی چند روز پہلے دوسرے شہر سے آیا ہوں۔ آج پتہ چلا کہ تم علیل ہو، اس لیے فوراً تمہاری عیادت کے لیے آ گیا ہوں۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سعد نے جواب دیا۔ کیا طبیعیوں کا علاج جاری ہے؟ ابن ماجد نے پوچھا۔ ہاں، تو کچھ افاقہ ہوا نہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ افاقہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ مصر میں ایک طبیب عبید اللہ رہتا ہے، وہ میرا علاج کر سکتا ہے۔ میں نے اسے بلایا ہے، کل تک وہ آ جائے گا، اس نے بتایا۔ اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ویسے تمہاری بیماری کی طرف سے میں بڑا فکر مند ہوں۔ تم دیکھ لو، اللہ کرے کہ عبید اللہ کے علاج سے تم ٹھیک ہو جاؤ، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے علاج سے بھی افاقہ نہ ہو تو بصرہ میں میرا ایک طبیب دوست حکیم اللہ رہتا ہے، میں اسے خود ساتھ لے کر آ جاؤں گا۔ ابن ماجد نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ سعد بولا۔ اب اس کے لہجے میں غرور بالکل نہیں تھا۔ اگلے روز ابن ماجد پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، سعد، کیا وہ طبیب نہیں آیا؟ اسی وقت زاہد نے آ کر سعد سے کہا، مالک، طبیب عبداللہ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور انہیں لے آؤں؟ سعد نے کہا تو زاہد واپسی چلا گیا۔ ذرا دیر بعد وہ عبداللہ صاحب کو لے آ گیا۔ انہوں نے آ کر سعد کا معائنہ کیا اور پھر کچھ دعائیں دے کر ان کا استعمال بتانے کو بولے، بس ایک ہفتہ میں ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ابن ماجد نے بلند آواز میں کہا۔ یوں ایک ہفتہ میں سعد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی دوران ابن ماجد اس کی تیمارداری کرتا رہا اور ایک شام جب وہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے تو سعد نے کہا، ابن ماجد، میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ تم بظاہر مجھ سے اچھے بن کر ملتے ہو، لیکن اب میں تمہارا خلوص دیکھا۔ ابن ماجد نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یا اخی، میں تمہیں اپنا اخی ایسا ہی نہیں کہتا ہوں، مذہب کے لحاظ سے تم میرے بھائی ہو، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، تو بھلا میں اپنے بھائی کے بارے میں غلط کیسے سوچ سکتا ہوں؟ سعد نے اسے گلے لگا لیا۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اس روز سے سعد نے اپنے ملازمین کے ساتھ ہی کھانا کھانا شروع کر دیا۔